گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا۔ اس جیسے ہزاروں لافانی اشعار کے خالق، اردو غزل کے رجحان ساز اور عہد ساز شاعر سید ناصر رضا کاظمی المعروف ناصر کاظمی کو جدید دور کا میر تقی میر کہا جاتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری لطیف انسانی جذبات کی بہترین ترجمان ہے۔ 8 دسمبر سن 1925 کو بھارت کے شہر امبالہ میں پیدا ہونے والے اس شاعر نے اپنی مختصر 47 سالہ زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں اور رات کی کہانیاں سناتی ویران سڑکوں پر رت جگہ کرتے ہوئے گزارا۔ ناصر کاظمی کی بہترین نظمیں اور غزلیں دراصل انہی رت جگہوں کا نچوڑ ہیں۔ ویسے تو ناصر کاظمی نے شاعری میں اپنی لفظیات اور حسیات کے پیمانے رومانوی رکھے، لیکن اس کے باوجود ان کا کلام عصر حاضر کے مسائل سے جڑا ہے۔ غزلیں اور منفرد استعارے ان کی شاعری کو دیگر ہم عصر شعراء کے اسلوب کلام سے ممتاز کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کے والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا اور وہ رائل انڈین فورس میں صوبیدار میجر تھے۔ ناصر نے ابتدائی تعلیم نوشہرہ، پشاور اور امبالہ سے حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد لاہور آ کر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے FA کا امتحان پاس کیا۔ ناصر کاظمی سن 1939 میں صرف 16 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان لاہور کے ساتھ بطور اسکرپٹ رائٹر منسلک ہوئے اور پھر آخری وقت تک کسی نہ کسی صورت ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہی منسلک رہے۔ اس دوران وہ مختلف ادبی جریدوں اور اوراق ہمایوں اور خیال کے مدیر بھی رہے۔ انہوں نے رومانوی نظمیں اور پھر غزلیں بھی کہیں، لیکن ناصر کاظمی کو بطور شاعر مقبولیت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ FA کے طالب علم تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے اشعار کی مہک ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور پاکستان کو ناصر کاظمی کے روپ میں ایک نیا شاعر نصیب ہو گیا۔ ناصر نے میر تقی میر کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سادہ اسلوب، قادر الکلامی، ندرت خیال، سچے جذبات اور احساسات کی بدولت اردو غزل کا دامن ایسے سچے موتیوں سے بھر دیا کہ وہ اردو ادب کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ برگ نئے کے نام سے سن 1952 میں شائع ہوا۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں پہلی بارش، نشاط خواب، دیوان اور سر کی چھایا شامل ہے۔ ناصر معروف ادبی رسالوں، اوراق ہمایوں اور خیال کی مجلس ادارت میں بھی شامل رہے۔ بعد ازاں وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے بطور سٹاف ایڈیٹر منسلک ہو گئے اور پھر اپنی وفات تک اسی سے وابستہ رہے۔ ناصر کلاسیکل شعراء میں سے سب سے زیادہ میر تقی میر سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ فراق، غالب اور دیگر اساتذہ کے کلام سے بھی اکتساب فیض کرتے رہے۔ ناصر کی مشہور غزلوں میں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا بھی شامل ہے۔ ناصر کاظمی نے برصغیر کی آزادی کے ہنگام کو دیکھا اور اس کے ہمراہ آنے والے دکھ اور آلام ان کی روح کو جھنجھوڑ گئے۔ ہجرت کے صدمے سے دوچار ناصر کاظمی نے اپنے کرب اور تکلیف کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ ناصر نے سادہ انداز میں ایسی گہری باتیں کی ہیں کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کی شاعری پر آواز کا جادو جگا کر کئی غزل گائک بام عروج تک پہنچ گئے۔ ناصر کاظمی نے 2 مارچ سن 1972 کو معدے کے کینسر کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ وہ ایک سچے تخلیق کار تھے اور وہی لکھتے تھے جو محسوس کرتے۔ معروف ادیب ممتاز مفتی نے ناصر کاظمی کے بارے میں کہا تھا کہ ناصر نہ صرف شاعر تھے بلکہ شاعر دکھائی بھی دیتے تھے۔ مارچ سن 1972 میں سخن کی یہ شمع گل تو ہو گئی، لیکن لاہور کی مال روڈ آج بھی اپنے اس شب بیدار شاعر کے قدموں کی چاپ کی منتظر رہتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔